اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسز عمران، آپ کے اپنے چینل میری باریک سوچ کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کا حسن بیان کیا۔ یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، ابو جہل نے 100 سرخ اونٹ انعام رکھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا۔ ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین پر دھنس گیا۔ اس نے معذرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ گھوڑا باہر آیا، لیکن چونکہ انعام بہت بڑا تھا، پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا۔ پھر آگے بڑھا تو گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر کر بھاگ گئے تھے، انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں، ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ اسلام کی افادیت کے لیے تھا، اور کوئی بھی تمہارا وطن نہیں، ساری دنیا تمہارا وطن ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ مسلمانوں کو عافیت دینا مقصود تھا، یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ تو خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں جو اس زمانے کے سپر پاور ہیں، اور تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے۔ ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے اور لبوں پہ اسلام کا کلمہ جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب جب واپس آئے تو جو بھی راستے میں ملتا اسے کہتے، ادھر رہنے دو، ادھر میں دیکھ آیا ہوں، اور وہ سمجھتے کہ دیکھ آئے ہیں، شاید ملے نہیں۔ وہ راستہ محفوظ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، فَلَمَّا دَانُتُ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، جب میں گرفتار کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر تھے، اپنی سواری پہ تھے۔ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى سَاقِهِ، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا۔ اب وہ کیسی تھی؟ ایسی تھی جیسے جمارہ ہوتا ہے۔ اب جمارہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کھجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے تو جو نئی نکھرتی ہوئی شاخیں ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے، چمکدار، اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم الکرادیسی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مضبوط جوڑوں والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا، جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔
نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا، اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ معوک ذلک علی الارض لئلا یضع انسان قدمہ علی ذلک الظل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور، اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کسی انسان کے قدم اس پر نہ آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر چیز کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ لطیف کائنات میں چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن پوری کائنات پر سایہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد غسل تم نے دینا ہے، اس لیے اگر غسل کسی اور نے دیا اور اس کی نظر میرے پردے کی جگہ پر پڑ گئی تو اس کی بینائی چلی جائے گی، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو آپ کی رانیں پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں کو کھڑے کر کے اپنی رانوں کو پیٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی اور مختون پیدا ہوئے۔ ماں کا جو خون ہے وہ بچے کی غذا بنتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر منہ کے ذریعے سے غذا شروع ہوتی ہے، لیکن حضور مقطوع سراتہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ بطن مادر میں بھی محبوب کو نوری غذائیں دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ابیض الکشحین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سفید تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کر لیا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزاح کر لیا کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب اکیلے ہوتے تو متفکر رہتے، لوگوں سے ملتے تو پھر متبسم ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکراتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں بھی صحابہ کو نظر آتی۔ خندق کے موقع پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک کو دیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن پہ بندھے ہوئے پتھر بھی دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مواقع آئے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن اقدس بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت بھی دیکھی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ جس طرح ظاہراً کشادہ ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ باطن معناً بھی کشادہ تھا۔ اور کتنا کشادہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صورتی، میں نے اللہ کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ قالا فیما یختصم الملأ الاعلی، ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ قلت انت عالم، میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا ہے۔ قال فوضع کفا بین کتفی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست کرم میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ دست کرم، دست قدرت، یہ متشابہات میں سے ہے۔ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، پھر کیا ہوا؟ اس کا دست قدرت یہاں آیا اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ اتنا کشادہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ حضرت کا سلام آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے انور سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور تک ایک ایک عضو کا حسن بیان ہوا ہے۔ کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدوس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں، جس کے آگے سر سرورہ خم رہے، اس سر تاج رفت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچ بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ اور کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر و سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔